نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کی رات جسے ہم لوگ شب برات سے یاد کرتے، اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے، شب رحمت بھی کہا جاتا ہے اور شب برکت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں، لیکن آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائے شب سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی توبہ کرنے والا، عافیت چاہنے والا، کشادہ فراخ روزی مانگنے والا، جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ ایک عمل جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثابت ہے۔ اس رات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ شب مغفرت ہے، یہ نام ہم نے دیا ہے، علماء کرام نے دیا۔ اس رات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق لیلۃ البراءت یہ نام ملتا ہے۔ برات کے معنی نجات کے آتے، سبک دوش ہونے کے آتے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو آج کی رات ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا، الگ الگ خوبیاں، الگ الگ صفات اللہ پاک نے عطا کی۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کو اللہ نے بنایا تو ان کو قوت ارادی اتنی مضبوط دی کہ وہ ایک مرتبہ کسی چیز کے بارے میں طے کر لے تو اپنے اس طے شدہ معاملے کے اوپر ثابت قدم رہتے۔ لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لے تو فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم میں کچھ طاقتور لوگ ہیں، ہم میں کچھ کمزور لوگ ہیں، کچھ صاحب علم لوگ ہیں، کچھ علم سے ناواقف لوگ ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں۔ سب کی الگ الگ مجبوریاں، الگ الگ حاجتیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ آج کی رات جب یہ اعلان ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اور ہم سے گناہ ہو جاتے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کر کے کرتے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے۔ شیطان نے جب راندے درگاہ ہوا، جنت سے اتارا گیا تو اللہ سے اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی۔ اللہ پاک نے اسے قیامت تک کی زندگی دے دی۔ اس نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تیرے بندوں پر آگے سے
پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا اور انہیں صراط مستقیم پر رہنے نہیں دوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندوں سے تو جتنے گناہ کروائے گا، اگر وہ مجھ سے سچی توبہ کر لیں گے تو میں زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور شیطان ابلیس کے درمیان ہوا تھا۔ تو ہم سے گناہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ خالق متاثر نہیں ہوتا، خالق متاثر نہیں ہوتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا، اور 5 منٹ کے بعد کیا ہوگا، اور صبح ہوگی تو کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور قیامت تک کیا ہوگا۔ ما کانا ما یکونو کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، پہلے سے پتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک متاثر نہیں ہوتے، متاثر ہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کیا ہوگا۔ جب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے سامنے وہ حالات آتے ہیں تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، خوشی اور غمی کی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ خوشی کی شدت میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ غم کی شدت میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم پر کیفیت طاری ہوتی ہے، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ پاک متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے متعلقین میں سے اگر کسی کی کوتاہی اور غلطی ایک مرتبہ ہوئی، اس نے معافی چاہی، ہم نے معاف کر دیا، دوبارہ ہم نے ناگواری کے ساتھ معاف کر دیا، پھر اگر اس سے غلطی ہو تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ تیری تو عادت ہو گئی، تیری عادت ہو گئی ہے، تو بار بار کرتا ہے اور بار بار معافی مانگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے آدمی کہتا ہے کہ جا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، لیکن اللہ پاک ایسے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اذنبت ربی فاغفر لی، کہ میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے، علم عبدی ان کان لہ ربن، میں کیا میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار بھی ہے، اس کا کوئی رب بھی ہے، کوئی الہ اور معبود بھی ہے؟ میرا بندہ کیا اس بات کو جانتا ہے؟ اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، مغفرت چاہیے، اللہ پاک فرماتے فغفرت لہ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے کہتا ہے کہ ربی اذنبت فاغفر لی، کہ میرے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے، اللہ پاک پھر فرماتے عالم عبدی ان کان لہ ربن، کیا میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے؟ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے غفرت لہ، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر یہی ساری بات کہ جب اس سے پھر گناہ ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، دور تک ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ آدمی شراب پیتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو جام توڑ دیتا ہے، پھر نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھر پی لیتا ہے، پھر اللہ کا خوف غالب آتا ہے، آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے اور جام توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، شیطان گناہ کرواتا رہتا ہے اور بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں پہنچتا ہے اور اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے تو شیطان کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا
کسی اہل دل اہل کشف نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے زندگی بھر محنت کی، اس سے گناہ کروائے، آج ایک مرتبہ اس میدان میں آ کر کے اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، میری زندگی بھر کی محنت پر پانی پھر گیا۔ اللہ کی شان بڑی عجیب ہے، بندہ گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا یا زمین کے اندر فساد برپا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری کا ماحول بنا، تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کا قتل کیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنے کا، اتنا بڑا گناہ، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ آپ اندازہ کرو وہ کیسا شخص ہوگا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک موڑ آیا، اس نے کسی سے پوچھا کہ میں ہوں بڑا پاپی اور گنہگار، کوئی ہے ایسا جو اس معاملے میں میری رہنمائی کرے، میری مدد کرے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے مشورہ لو، وہ آپ کو رہنمائی دے گا۔ یہ سفر کر کے اس راہب کے پاس گیا اور جانے کے بعد اپنے حالات ذکر کیے کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری مغفرت ہوگی؟ اس راہب نے جب اس آدمی کو دیکھا اور اس کے گناہوں کا اعتراف سنا تو اس نے کہا کہ تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے 99 کر لیے ہیں قتل، اس کو بھی نمٹا دیتے۔ راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے کسی سے رجوع ہونا چاہیے۔ کسی سے مشورہ کیا تو کسی کو بتایا کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سفر کر کے ان کے پاس پہنچا اور جا کر کے ان سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری مغفرت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن فلاں بستی کے اندر ایک راہب ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہ تمہیں راستہ بتا دے گا۔ اب یہ چلا تو راستے میں اس کی زندگی کا وقت پورا ہو رہا تھا، بستی میں پہنچا نہیں، راستے میں ہے، درمیان میں طبیعت بگڑی، یہ گر گیا۔ زمین پر گر جانے کے بعد اس کے دل میں ایک تڑپ تھی، لگن تھی کہ کوئی راستہ میری نجات کا نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ زمین پر گرنے کے بعد وہ زمین پر گھسٹ کر کے آگے بڑھنے لگا، اور ایک وقت آیا کہ اس کا وقت تو پورا ہو گیا، روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آئے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے اور گنہگار لوگوں کی روح قبض کرنے والے۔ گنہگار لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم نکالیں گے، روح ہم نکالیں گے، اس نے 100 قتل کیے، 100 قتل کیے۔ نیک لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم نکالیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ کون روح قبض کرے؟ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں جانے والا تھا دونوں طرف کی زمینیں ناپی جائے، اس جگہ سے جدھر یہ قریب ہوگا ادھر کے فرشتے روح قبض کریں گے۔ اب جہاں سے چلا تھا وہاں سے زمین ناپی گئی، اس کے بعد جہاں جانا تھا وہاں سے زمین ناپی گئی، تو جہاں جانے کے ارادے سے نکلا تھا وہ پیمائش میں وہ جگہ تھوڑی سی کم نکلی، ادھر کی جگہ زیادہ تھی، یعنی یہ زیادہ چل کے آ گیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جب یہ زمین پر گرا تھا تو گھسٹ کر کے جتنا یہ آگے بڑھا تھا اتنی جگہ ادھر سے کم تھی۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں نے اس کی روح
قبض کی. کہتے نا رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ کیا ہے کیا کیا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت بہانہ دیکھتی. اب اس واقعے میں آپ دیکھ لو، بہانہ تھا، زمین پر گرا، چند قدم بولو یا کچھ زیادہ بولو، زمین پر گھسٹ کر کے اس بستی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی. اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی. اور ہمارا ایمان ہے اللہ نے ادھر کی زمین سمیٹ دی ہوگی، اللہ نے اس طرف کی زمین سمیٹ دی ہوگی تو پیمائش میں وہ جگہ کم نکلی. اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوس کون ہوتا ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتا. کافر اللہ کی رحمت سے مایوس، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہمارے بڑے سے بڑے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے چھوٹے. اللہ تو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کو یہ چیز بہت ناگوار ہے، بہت ناپسند ہے کہ کوئی اللہ کی رحمت پر روک لگائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، راہب. اس کے سامنے کسی بندے کا تذکرہ ہوا کہ یہ ایسا گنہگار ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. اس نے کہا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا تھا، وہ راہب اسے سمجھاتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر سمجھاتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر سمجھاتا تھا. بار بار سمجھانے کے بعد بھی وہ وہی کام کرتا تھا. اس راہب نے غصے میں آ کر کے کہا کہ جا، اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میری رحمت پر روک لگا رہا ہے؟ کیا وہ میرے اوپر حاکم ہے؟ کیا اس کا فیصلہ میرے اوپر نافذ ہوگا کہ وہ کہہ دیا کہ جا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، تو کیا میں اس کا پابند ہوں؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ جو گنہگار ہے ہم نے اسے معاف کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس راہب نے یہ کہا تھا جا اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، حبطت اعمالہ، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع اور برباد اللہ نے کر دی. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ توبہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے. اس لیے آج کی رات ہمیں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لینا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی نیت میں مخلص ہو. توبہ کر رہا ہے اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں. کیوں توبہ کر رہا ہوں؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے گناہ کیے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور وہ جو ہے توبہ کی نیت کر لے کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے. دوسری بات یہ کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے اور گناہ چھوڑ دے، فیصلہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اور تیسری بات یہ کہ زبان سے جو توبہ کے بول نکل رہے ہیں، دل زبان کے بول کے ساتھ شامل ہو. یعنی دل کا بھی فیصلہ ہو کہ اب تک مجھ سے جو نافرمانی اور گناہ ہو گئے اب نہیں کروں گا. دل بھی اس بات پر آمادہ ہو اور زبان کے بول میں دل شامل ہو. جب یہ چیزیں پائی جائیں گی توبہ قبول ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی وضو کرے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی کا طلبگار ہو. اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کرے. جب اس طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کے لیے
گزارش کرے گا، معافی چاہے گا، مغفرت کا طلبگار ہوگا، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے ہم خوش قسمت ہے، اللہ نے یہ رات ہمیں عطا کی. کتنے لوگ تھے اس رات کے آنے سے پہلے آج ان کا انتقال ہو گیا، کل ان کا انتقال ہو گیا، 2 روز 4 روز پہلے انتقال ہو گیا، ہفتہ بھر پہلے انتقال ہو گیا، بالکل اچھے تھے. اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے اپنی جوار رحمت میں بلا لیا. ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. اذا رأیتموها فاستقبلوها، اور جب تمہیں وہ موقع ملے تو اس کا استقبال کرو، اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو. اللہ کی ایک رحمت پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کی نجات کے لیے کافی ہے. اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، لیکن اس رات میں مغفرت عطا کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، عافیت دی جاتی ہے، اور رزق کی کشادی اور فراخی سے نوازا جاتا ہے. کن کو؟ جو لوگ اللہ سے مانگتے. تو یہ دعا کی رات ہے، دعا کرنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا چاہیے. آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تھوڑا سا ماحول بنا لے، اور اس کے بعد پھر آدمی اللہ سے دعا مانگے. آج نوازے جانے کی رات ہے، جو دعا مانگے اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. ممکن ہو قبرستان جایا جائے. ہر شب برات کو قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. جیسے نہیں جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، چلے جانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ایک وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زیارت القبور، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب تم قبرستان جایا کرو اور اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کیا کرو. ظاہر بات ہے آدمی قبرستان جاتا ہے، مرنے والوں کو دیکھتا ہے، کیسی شان و شوکت والے تھے، کتنے مال و دولت والے تھے، کیسی کیسی خوبیوں والے تھے. آج منو مٹی نیچے پڑے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں، اکیلے اپنی قبروں میں. ایک وقت ہم پر بھی ایسا ہی آئے گا. ہم میں سے بھی کسی کو پتا نہیں ہے کہ صبح دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، اگلی شب برات تک رہیں گے نہیں رہیں گے، کسی کو پتا نہیں. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس موقع کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. آپ کو اگر ساری رات جاگ کر کے اگر صبح کی نماز جانے والی ہو، یا ساری رات جاگ کر کے ظہر کی نماز سوتے رہ کر قضا کرنا ہو، تو رات بھر جاگنا ضروری نہیں. آپ آرام کرو. نفل عبادتوں کے لیے رات بھر جاگنا اور پھر فرض عبادتیں چھوڑ کر کے سوتے رہنا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے. آج کی رات آپ کوئی عبادت نہیں کرو گے چلے گا، لیکن فجر کی نماز اور پھر تمام 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ضروری ہے. زندگی بھر کی نفل عبادتیں ایک فرض نماز کی برابری نہیں کر سکتی. اس لیے فرائض کا اہتمام مقدم. لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور عبادت کا، دعا کا، تلاوت کا، ذکر کا معمول نہیں ہوتا، تو یہ سب کام نہیں ہو پاتا. وہ لوگ گھومنے پھرنے میں، ہول ہپاڑ کے اندر، خرافات میں اپنی رات کا وقت گزارتے اور پھر فرض نمازیں ضائع کرتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عبادت کرو اور اللہ دعا کرو، اللہ سے معافی چاہو، توبہ و استغفار کرو. نیند آئے جا کر کے سو جاؤ، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر کے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اور پھر زندگی جب تک اللہ دے فرائض کا اہتمام کرو. یہ ضروری ہے. نفل عبادتیں فرض کی برابری نہیں کر سکتی. اس لیے آج کی رات اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس رات کا ہم استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل